Subscribe SCI Group Recovery Channel. السلام علیکم بھائی صاحب، میں معصوم بہار سے بول رہا ہوں۔ مجھے بھائی دلی میں کام کر رہے تھے۔ باہر میں کام کر رہے تھے ٹائر بنا کر کے۔ وہاں سے ہم 3 منزل سے قریب 25-30 فٹ ہائٹ سے گر گئے تھے روڈ میں۔ میرا ریڑھ کا ہڈی میں چوٹ آ گیا تھا، فریکچر ہو گیا تھا، نس دب گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا دونوں پیر میں طاقت اور یورین اور ٹوائلٹ میں طاقت کم ہو گیا۔ یورین نہیں ہو رہا تھا، کیتھیٹر لگا کے رکھتے تھے، اب CIC کرتا ہوں۔ بھائی کیا بتائیں اس بارے میں، دنیا کے اندر بیماری تو بہت سارا ہے، لیکن ریڑھ کا ہڈی میں جس کا چوٹ لگ جاتا ہے نا، تو ایک پرابلم نہیں، بہت پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ بخار آتا ہے یا بدن درد کرتا ہے یا پیر میں درد ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتا ہے، دوائی کھاؤ صحیح ہو جاؤ، لیکن ریڑھ کا ہڈی کا کوئی دوائی، کوئی علاج نہیں ہے وہ نس دبنے کا۔ اسی لیے بھائی کیا بتائیں، جب ہم کو چوٹ لگا ریڑھ کی ہڈی میں تو اس کے بعد پھر ہم کو اسپتال لے کے گیا۔ اسپتال میں 24-30 گھنٹہ رہا، سب جانچ کر کے دلی میں صفدر جنگی ہاسپٹل میں، وہاں پہ سارا جانچ کر کے اس کے بعد پھر 24-30 گھنٹہ کے بعد میرا آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے بعد پھر وہاں پہ 1 ہفتہ ہم کو رکھا گیا۔ 1 ہفتہ کے اندر پھر میرا پنجہ نہیں ہل رہا تھا، پنجہ ہلنے لگا، اور ایک پیر ہم فولڈ نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی فولڈ ہونے لگا، پیر بھی اٹھنے لگا، پنجہ بھی کام کرنے لگا، ہلنے لگا، بلکہ طاقت نہیں تھا لیکن ذرا سا ہلتا تھا انگلی، لیکن نہیں ہلتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم بھائی آ گئے روم، ڈسچارج کر دیا ڈاکٹر 1 ہفتہ میں۔ پھر ہم روم آ گئے، روم سے پھر 1-2 ہفتے میں ایمبولینس میں جاتے تھے ہاسپٹل دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو۔ پھر وہ دوائی لکھتا تھا، ٹیبلٹ دیکھ لیتا تھا، ڈریسنگ ویسنگ کر دیتا تھا، پٹی وٹی کر دیتا تھا۔ ایسے کر کے 2 مہینہ ہم بتائے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے بولا بھائی اب دھیرے دھیرے طاقت آئے گا، جو کرنا تھا ہم کر دیے ہیں، باقی اب دھیرے دھیرے سب ہوگا۔ یورین اور ٹوائلٹ کے بارے میں پوچھنے لگے تو بولا کہ یہ سب گارنٹی نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، دھیرے دھیرے ابھی ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد پھر ہم بھائی وہاں سے جیسے تیسے کر کے ہم اپنا گھر بہار آ گئے۔ اسی دوران ہم بستر میں لیٹے ہم ویڈیو دیکھتے رہتے تھے، بہت سارا ویڈیو۔ اسپائن میں جو فریکچر ہوتا ہے اس کا ویڈیو ہم بہت سارا دیکھتے تھے، لیکن ایک جاوید بھائی کا ویڈیو وہ بنا کے ڈالتے ہیں، اچھے بات بتاتے ہیں، پیشنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، صلاح دیتے ہیں، اچھا صلاح دیتے ہیں۔ تو ان کا نمبر مجھے ملا،
ایسے بات چیت سن کر کے تو ان کا تو بات چیت سن کر کے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میں نے سوچا ایک بار میں بھی بات کر کے دیکھتا ہوں، اچھا صلاح دیں گے ہم کو بھی۔ تو یوٹیوب میں اس کا نمبر ملا، نمبر لگائے، اس میں تو بہت بزی تھے، پھر 1 گھنٹہ بعد وہ اپنے سے ادھر سے لگا کر کے پھر بات کیے، پھر اپنا حالات ہم اس کو بتائے، تو اس نے مجھے ریلنگ ویلنگ بنانے کہا۔ ریلنگ بنا کر کے ریلنگ میں چلے 1 مہینہ چلتے چلتے 1 1.5 مہینہ چلتے چلتے ریلنگ سے پھر ہم چلتے تو پہلے سے ہی تھے، جب 2 مہینہ ہو گیا تھا ہم کو آپریشن کا، تو واکر سے ہم چلتے تھے 10 20 قدم 40 قدم، لیکن ڈر سا لگتا تھا۔ جب جاوید بھائی نے بولا کہ واکر سے زیادہ اچھا ریلنگ میں ہوگا، سپورٹ ملے گا، خوب بڑھیا پکڑ کے رکھو گے، گرنے کا ڈر نہیں لگے گا، اپنا آرام سے پکڑ کے چلو گے۔ تو میں نے ریلنگ بنا لیا، ریلنگ میں چلتے تھے خوب بڑھیا سے، کوئی دقت نہیں تھا۔ پھر چلتے 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 جب تھوڑا بہت پیر میں طاقت آیا تو ہم ریلنگ کو بھی چھوڑ دیے، پھر ایک لاٹھی اسٹک سے چلنے لگے۔ ابھی ہم ایک اسٹک سے چلتے ہیں، کبھی کبھی اسٹک کو بھی اٹھا کر کے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی چلتے چلتے کافی دور تک چلے جاتے ہیں، 100 میٹر 50 میٹر چل لیتے ہیں بنا اسٹک کا بھی، لیکن ابھی اتنا طاقت نہیں آیا ہے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں بھائی صاحب، یہ سب ریکوری کا حصہ جو ہے نا میرا، آدھا سے زیادہ تو میرا پریوار ہے۔ پریوار مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے، بہت زیادہ۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، پتہ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، مالک تو اوپر والا ہے سب کا، لیکن دھرتی میں مار چوٹ بھی کھا لیتا ہے بندہ، لیکن اس کو بچانے کے لیے کسی کے روپ میں ڈھال دیتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی بالکل تیار رکھ دیتا ہے کہ بھائی ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کو دیکھنے والا بھی تیار ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے بھائی میرا بیوی تھا، گھر والی، اس نے مجھے بہت بہت ہیلپ کیا ہے، بہت زیادہ ہی ہیلپ کیا ہے۔ اور میرا لڑکا ہے ایک 10 سال کا، وہ بھی بہت ہیلپ کیا ہے۔ اتنا ہیلپ کیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کتنا ہیلپ کیا ہے۔ ابھی بھی ہیلپ کر رہا ہے، نہلا دیتا ہے، نہا لیتے ہیں روزانہ، 2 دن بعد 1 دن بعد نہلاتے ہیں ہم کو، بیوی اور میرا چھوٹا والا لڑکا۔ بہت آدمی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کروں نہیں کروں، طاقت نہیں مل رہا، چل نہیں پا رہے ہیں، بس ایسے ہی بستر میں سوتے 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 دن اور رات گزار دیتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے، بنا کوشش کا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں صبر سے کام لو اور کوشش کرو چلنے کا دنیا میں۔ کوشش نہیں کرو گے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوشش جاری رکھنا چاہیے انسان کو۔ ابھی میں بھائی اسٹک سے ایک اسٹک سے چلتے ہیں، لیکن ڈر سا بنا رہتا ہے کہ گر جائیں گے،
ابھی مجھے ابھی ٹینشن میں نہیں ہوں کہ مجھے زیادہ دن نہیں ہوا ہے. مجھے اس ایکسیڈنٹ سے ابھی تک مجھے زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ 1 یا 2 دن ایسے ہی ہوا ہے. جس دن ہم ایکسیڈنٹ ہوئے تھے اس سے اب تک 4 مہینہ 2 دن ہوا ہے. اسی لیے امید ہے پورا کہ 2-4 مہینہ 5 مہینہ اور ویٹ کریں گے اور صبر کریں گے اور محنت کریں گے تو پھر ہم پورا صحیح ہو جائیں گے. امید اوپر والے سے پوری امید ہے کہ صحیح ہو جائیں گے ہم. اسی لیے ہم اب سبھی جس بھائی کا ریڑھ کے ہڈی میں فریکچر ہوا ہے، چاہے وہ سروائکل والے ہو، چاہے وہ ڈی لیول والے ہو، کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ بستر میں ایکٹیویٹی کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، بیٹھے مت رہیں. سو کے رہتے ہیں تو پیر کو ہلانے کا کوشش کریں. اگر خود نہیں ہلا پا رہے ہیں تو کسی کا سہارا لے کر کے بھی پیر کو ہلانے کا کوشش کریں، اٹھانے بیٹھانے کا کوشش کریں. اگر خود کر پا رہے تو خود کریں، نہیں کر پا رہے تو کسی کا سہارا لے کر کے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. مایوس ہو کر کے اگر بیٹھ جائیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بالکل کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک محنت نہیں کرتے ہیں. تندرستی تھے آپ جب تندرستی رہتا ہے آدمی کا، صحت صحیح رہتا ہے، گھر بیٹھے کوئی پیسے لا کے دیتا ہے. جب تک محنت نہیں کرتا ہے کہیں جا کر کے مزدوری یا کہیں آفس میں نوکری یا کہیں مزدوری ہو، جب تک کوئی کام نہیں کرو گے تب تک کوئی آپ کو پیسے ایسے ہی لا کر کے نہیں دے دے گا. یہ لو بھائی 200-400 روپے 500 روپے یا 1000 خرچے ورچے کر لینا. مجبور آدمی کو بھی لا کے نہیں دے گا جب تک وہ اپنا ہاتھ پیر دے کر کے کہیں جائے گا نہیں، مانگے گا نہیں، روئے گا نہیں، گر گرائے گا نہیں، تب تک کوئی 1 روپے بھی دینے والا نہیں ہے. اسی لیے اس میں بھی یہی سوچ لیجئے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، ہاتھ پیر نہیں چلاؤ گے، تب تک آپ کے بدن میں یا شریر میں یا پیر میں یا ہاتھ میں طاقت آنے والا نہیں ہے. ایسے ہی اگر چھوڑ دو گے، ہاں اوپر والے پہ بھروسہ رکھنا ہے لیکن محنت بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی سو کے رہیں، سو کر کے ہی بس سوچتے رہیں کہ بس آج کل نہ پرسوں 2-4 سال بعد طاقت آ ہی جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ محنت نہیں کرو گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. پگان دیکھ لو بڑا سکتروں کا اور بھائی ویڈیو دلی سینڈ تھا کیا بتائیں بھائی صاحب، جس دن سے میں گرا ہوں جبھی سے محنت ہی محنت کر رہا ہوں. امید لگا بیٹھا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ہم چلیں گے ضرور. امید تو پورا ہے، چلیں گے ہم. مجھے چلنا ہی ہے ہر حال میں، چاہے جو بھی ہو جائے. محنت کریں گے. محنت کبھی ناکام نہیں جاتا ہے. محنت تو کب ناکام گیا ہی نہیں ہے کسی کا. محنت تو ایک نہ ایک دن رنگ لاتا ہی ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں ہم آپ سبھی اسپائٹ کٹ ٹی وی والے کو، سب کو محنت کرتے رہیں بھائی، نراش نہ بیٹھیں، مایوس نہ بیٹھیں. اس محنت کے پیچھے
परिवार या घर वाला का हाथ होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, पीछे उसे बहुत ग्राउंड मारा ज़रूरी। ले ले उतार लिए हो ना ना अभी बरोबर स्पीड मुझे तो जाओ भाई घर वाली बहुत अच्छी मिली है, किस्मत वाले थे हम। अपने आप को हम बहुत खुश किस्मत समझते हैं कि मुझे अच्छी घरवाली मिली है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। जितनी सेवा करती है ना, हम बयां नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाला ऐसी घरवाली सबको दे, इसी टाइप का और इसी सोच का। बस दुआ करते हैं कि जिसका भी ये परेशानी है सब ऊपर वाला दूर करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि रीढ़ का हड्डी में आज बंद चोट कर दो लगने के बाद आदमी इतना मायूस हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है कि कुछ दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन सोचना नहीं है, मायूस तो रहता ही है, लेकिन हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर हिम्मत हार देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही पड़े पड़े रह जाएंगे, किसी दिन आपका जान भी जा सकता है। सोचते 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 ज़्यादा सोचेंगे, उसके बाद किसी दिन बस दिमाग में हेडेक आएगा, बस खत्म। इसलिए भाई हिम्मत से काम लें। बिना हिम्मत से दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। हिम्मत से काम लेना पड़ता है, चाहे किसी कोई भी हालात हो, कोई भी हालात हो, हिम्मत से काम लेना चाहिए इंसान को। बस क्या बताएं भाई, बहुत परेशानी होता है भाई। इस सबसे ज़्यादा झंझट जो है ना, सबसे ज़्यादा झंझट यूरिन और टॉयलेट का होता है स्पाइन इंजरी में। जब स्पाइन इंजरी होता है ना, तो सबसे ज़्यादा झंझट यूरिन और टॉयलेट का, लेटरिन और पेशाब जो होता है उसकी, उसी का ही ज़्यादा दिक्कत होता है। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि साला कब हो जाता है, बिस्तरा में ही हो जाएगा, जो कपड़ा आप पहन के रखोगे वहीं उसी पे हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आपको लेटरिन हुआ है या पेशाब हुआ है। उतना सहन से भी नहीं रहता है, पता चलेगा आपको। भाई मेरा रीढ़ की हड्डी में 8 स्क्रू लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। अभी मैं बेल्ट पहन के चलता हूँ, बिना बेल्ट पहन के चलते हैं तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है, चुभता है, दर्द होने लगता है। बेल्ट पहनते हैं तो सही लगता है, सोते हैं तो बेल्ट खोल करके रख देते हैं, तब सोते हैं रात में। फिर जब चलते हैं तो बेल्ट पहन करके तब चलते हैं। अब देखो, डॉक्टर ने तो कहा था कि 6 महीना तक पहनना है इसको,
لیکن اب گرمی آ گیا ہے، گرمی میں کیسے پہنوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اندر میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے بیلٹ کے اندر. اب کیا کرے بھائی، جس دن ہم گرے تھے اسی دن پرابلم بڑھ گیا تھا. تو کیا کر سکتے ہیں، جب زندہ ہے تو جھیلنا تو پڑے گا ہی ہر حال میں. سر پٹکنے سے تھوڑی واپس آ جائے گا سارا شریر. آئے گا تو ایکسرسائز سے ہی آئے گا اور چلنے سے آئے گا، محنت کرنے سے آئے گا. ایسے اگر ہمت ہار کر کے ہم بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہو پائے گا، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. لیکن اوپر والے کا بہت بہت شکر ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر ہم سنگل اسٹک سے چل رہے ہیں. 4 مہینہ اور چلیں گے تو یہ اسٹک بھی چھوٹ سکتا ہے، چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. اوپر والے سے یہی پوری امید ہے کہ جلدی سے جلدی طاقت آ جائے ہمیں بھی اور ہمارے جیسے جتنے بھی بھائی کو ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہوا ہے، پیر پیرالائز ہوا ہے، یورین ٹوائلٹ میں طاقت نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. اوپر والا کرے کہ سب کو جلدی سے جلدی طاقت آ جائے اور چلنے لگے. ایسا مصیبت کسی بھائی کو ہی بھی نہ دے. مصیبت تو بہت سارا ہے جسم میں، لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد، فریکچر ہونے کے بعد بہت زیادہ مصیبت کھڑا ہو جاتا ہے بھائی، بہت زیادہ. پیر میں تو جان رہتا ہی نہیں ہے دونوں، نہ کمر میں نہ پیر میں. نہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں. شروع میں کافی دن تک تو ٹوائلٹ اور یورین اور ٹوائلٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سب سے بڑا جھنجھٹ ہے، سب سے بڑا جھنجھٹ اور یورین اور ٹوائلٹ کا ہے. سیکنڈ چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، یہ اوپر دیکھو چل رہا ہے صحیح. اس لیے آپ جتنے بھائی بھی اسپائن انجری ہوا ہے، سب صبر سے کام لیں، اوپر والے سے دعا کریں کہ کون سا گناہ کیے تھے یا کون سا ہم غلطی کیے تھے، کس سے کون سا انسان سے غلطی کیے تھے، یا اوپر والے سے کون سا غلطی کیے تھے، اس کا دل دکھائے تھے کہ ایسا مصیبت اوپر والے نے دے دیا. یہ سب بھی اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کے گریبان میں جھک کر کے دیکھیں، پچھلی بات کو بھی سوچیں کہ کہیں ہم سے ضرور کوئی نہ کوئی بڑا غلطی ہوا ہے کہ اس غلطی کا سزا ہم ابھی بھگت رہے ہیں، ضرور. ہاں، لیکن اوپر والا جب مصیبت دیتا ہے تو پار بھی اوپر والا ہی کرتا ہے. امتحان لیتا ہے آدمی، آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے انسان کو تاکہ سدھرے. لیکن اس پوزیشن میں آ کر کے بھی اگر نہیں سدھرے گا تو انسان کب سدھرے گا؟ اسی لیے بھائی ہمت سے کام لیں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمت سے کام لیں. قسمت تو اسی دن خراب ہو گیا تھا جس دن ہم گرے تھے اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن قسمت کو بنانا بھی
اپنے ہاتھ میں ہے. اگر اس طرح کا سوچ رکھیں گے, صحیح سوچ رکھیں گے اور محنت کریں گے, اوپر والے سے مانگیں گے, صرف اوپر والے سے مانگیں گے. جب اتنا بڑا دنیا چلا سکتا ہے اوپر والا اللہ تعالی, تو اس سے ہم کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ تو ہمارے جسم کے بارے میں اوپر والا جانتا ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے شریر میں کتنا نس ہے, کتنا ہڈی ہے, کتنا طاقت ہے, کتنا خون ہے, کیا ہے نہیں ہے, کہاں کہاں کیسے کیسے نس جڑا ہوا ہے, کہاں پھیپھڑا ہے, کس طرح سے زندہ رہتا ہے, سانس چلتا ہے. یہ سب جو بنایا ہے اسی کو ہی تو معلوم زیادہ ہوگا. ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہمارا جسم ہے لیکن ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں کیا کیا کمی ہے اور کیا کیا کمی نہیں ہے. ہم سے زیادہ وہی جانتا ہے. اسی لیے اوپر والے سے ہی مانگا کریں, اوپر والے پہ بھروسہ رکھیں. جب اوپر والا مصیبت دیا ہے اور بچا بھی لیا ہے تو اوپر والا ہی صحیح کریں گے. اوپر والے کے علاوہ کوئی صحیح نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں. ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر بھی اوپر والے کا ہی نام لے کر کے ہی علاج یا آپریشن یا کوئی بھی چیز دوائی دیتا ہے, اوپر والے کے نام سے ہی دیتا ہے. شفا اوپر والے کے ہاتھ میں ذریعہ بنا دیا ہے. دنیا چلانے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے. اسی لیے گھبرائے نہیں, ہمت سے کام لیں اور سو کے زیادہ نہیں رہیں. جو سوئے رہتے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھنے کا کوشش کریں, جو بیٹھے رہتے ہیں وہ چلنے کا کوشش کریں, کھڑے رہنے کا کوشش کریں. سو کے رہنے میں اور زیادہ ہی مصیبت کھڑا ہو جاتا ہے بھائی. اور کیا بتائیں بھائی صاحب, سب خوش رہیے, اوپر والے پر بھروسہ رکھیے. ضرور ایک نہ ایک دن چلیں گے. جب اوپر والا نے اتنا بڑا حادثہ سے جب بچا لیا ہے تو صحیح ضرور کریں گے. ہاں بشرطے ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, جبھی تو اوپر والے کو ترس آئے گا کہ بھائی بندہ اتنا محنت کر رہا ہے جینے کے لیے, چلنے کے لیے, تب آپ کو سفل کریں گے وہ. اور بیٹھے ہی بیٹھے رہیں گے, سوئے رہیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جاوید بھائی کا ویڈیو دیکھا کریں, اچھے اچھے بات بولتے ہیں وہ, اچھے سے سمجھاتے ہیں. اس کا ویڈیو ضرور دیکھا کریں. دنیا میں اوپر والا ایسے ایسے بندے بھیج کے رکھتے ہیں پہلے سے ہی آلریڈی, تاکہ اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکے. اس آدمی کے بات سن کر کے خود موٹیویٹ ہو کر کے اپنا محنت جاری رکھے. بہت ایسا انسان ہے دنیا میں ہیلپ کرنے والا, اوپر والا نے بھیج رکھا ہے پہلے سے ہی آلریڈی. اور کیا بتائیں بھائی.
हिम्मत से काम ले बस, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत से काम ले बस। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।
जाओ चलो उधर अरे नहीं मैं जानी उधर फिर आए उठेगा ओके आओ मुंडे पासों ते चित्तर पैणगे और मैं वीडियो कर लूंगी कहूंगी देखो करतूत है छंड दी या मैडम होता और निकल जाए नली बस फिर एक मिनट तेन दिखाना जरूरी है इधर आओ वैसे साइड खुले दिखाओ मैं तेरे कान पे मारूंगा पासो तू न्याय में मगर ना सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।